اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتهوا واتقوا اللہ ان اللہ شدید العقاب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے سینوں کو کھول دے اور ہم ہدایت کو ایبزارب کر لیں، اپنے اندر جذب کر لیں، اور ہمیں کوئی مشکل اور پریشانی نہ پیش آئے حق کو سمجھنے کے لیے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دل کو وہ اینک لگا دے کہ جس کو حق حق نظر آئے اور وہ اس کو لے لے، اور جس کو باطل باطل ہی دکھے اور وہ اس کو دور کر دے۔ اچھا جی، اب اتباع سنت میں جو اگلا مسئلہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہ ماننے والوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سزا دینے کا فیصلہ کیا۔ یعنی قرآن پاک میں آتا ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کوئی بھی نبی نہیں بھیجا مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے، اس کی بات مانی جائے، اس کا اتباع کیا جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ نبی کہتے رہیں اور دوسرے لوگ نہ مانیں، جس کی مرضی ہے وہ مانے، جس کی مرضی ہے وہ نہ مانے۔ ایسے نہیں ہو سکتا۔ جب نبی کو بھیجا جاتا ہے تو پھر وہ اسی لیے ہوتا ہے کہ ان کی بات مانی جائے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تواصلوا، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم وصال کا روزہ نہ رکھو۔ یعنی وصال کا روزہ وہ ہوتا ہے جو مسلسل روزہ، افطار کے بغیر اگلا روزہ شروع کر دیں، پھر ابھی افطار نہیں کیا تو اگلا روزہ شروع کر دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ قالوا انک تواصل، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو رکھتے ہیں، آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لست مثلکم، کہ بے شک میں تمہاری طرح نہیں ہوں۔ انی ابیت یطعمنی ربی و یسقینی، کہ میں رات اس حال میں کرتا ہوں کہ میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ فلم ينتهوا عن الوصال وصالی قال فواصل بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومین۔ اب پھر کیا ہوا؟ فلم ينتهوا، وہ باز نہیں آئے، انہوں نے پھر بھی وصال کا روزہ رکھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع کیا تو فلم ينتهوا عن الوصال، تو وہ وصال کے روزے سے باز نہ آئے۔ قال، تو کہنے لگے کہ فواصل، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ فواصل بہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم یومین او لیلتین ثم رأوا الہلال فقال، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن 2 راتیں روزے رکھے حتیٰ کہ انہوں نے دیکھ لیا ہلال کو، چاند نئے مہینے کا آ گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو تأخر الہلال، اگر تاخیر ہو جاتی ہلال میں، چاند نہ نظر آتا، لزدتکم کالمنکلی لہم، تو میں ابھی بھی روزے رکھتا۔ گویا ان کو سزا دینے کے لیے آپ نے یہ بات فرمائی، یعنی میرا حکم نہ ماننے والے لوگ میرے ساتھ روزہ رکھتے رہتے اور پھر میں دیکھتا کہ یہ کیسے روزے کو کنٹینیو کرتے ہیں۔ جیسے ہم نہیں کہتے ڈانٹ کے کہ اچھا کرو ٹھیک ہے، بات نہیں نہ مانتے تو چلو کر کے دیکھو۔ تو اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اب دیکھیں کہ نبیوں کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا معاملہ فرق ہوتا ہے۔ ان کی عبادت میں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تہجد فرض تھی، لیکن ہمارے اوپر فرض نہیں ہے، ہمارے لیے نفل ہے۔ اگر کوئی اپنی مجبوریوں کی وجہ سے نہیں پڑھتا تو اس کے اوپر گناہ لازم نہیں آتا۔ 5 نمازیں ہی فرض ہیں، تہجد فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تھی، تو کچھ خاص چیزیں انبیاء کو عنایت کی جاتی ہیں اور وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اسپیشل ٹریٹمنٹ ہوتی ہے ان کی۔ تو جب لوگوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وصال کا روزہ رکھتے ہیں، آپ تو افطار کیے بغیر اگلا روزہ شروع کر دیتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا معاملہ تم سے فرق ہے۔ اب دیکھیں اس میں کوئی کنفیوژن چھوڑی، کوئی گرے ایریا چھوڑا
کہ ان سے کہتے ہیں ہاں رکھ سکتے ہو نہیں رکھ سکتے، نہیں، بتا دیا کہ میں تم سے فرق ہوں اس لحاظ سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مجھے زیادہ طاقت دی ہے۔ نبی اور پیغمبروں کو کیا ہوتا ہے، طاقت زیادہ دی جاتی ہے، تو ان کو طاقت دی گئی تھی، اور پھر یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتا ہے، یعنی ان کی بھوک پیاس مٹا دیتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے اسپیشل کرم سے۔ لیکن لوگوں کو منع کیا کہ تم یہ نہ کرنا کہ تم پہ بھاری نہ پڑ جائے اور یہ چیز تمہارے پہ بوجھ نہ بن جائے، تو لیکن پھر بھی لوگ نہیں باز آئے، انہوں نے کہا نہیں ہم تو کر کے دیکھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل روزے رکھے، اور عید کا چاند اگر نہ نظر آتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عید کا چاند نہ نظر آتا نا تو میں اور بھی روزے رکھتا جاتا تاکہ ان کو پتہ چلتا کہ یہ نہیں رکھ سکتے اور یہ وہ کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو جس چیز سے وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دیں وہ لے لو، اور جس سے منع کریں اس سے رک جاؤ۔ یہ لمٹ ہے ہماری، اس کو ہم نے کراس نہیں کرنا۔ سنت کا علم ہو جانے کے بعد اس پر عمل نہ کرنے والے لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نافرمان کہا۔ یعنی آپ نا ہم سب کو ایسے سمجھنا چاہیے کہ جب ہم کوئی حدیث سنتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اوتھینٹک، تو سمجھیں کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہیں، اور وہ ہمیں کہہ رہے ہیں، جیسے سمجھے کہ ماں باپ کھڑے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹھ جاؤ بیٹا، تو آپ کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں بیٹھنا، بیٹے پلیز بیٹھ جائیں، نہیں میں نے نہیں بیٹھنا۔ یہ نافرمانی لگتی ہے نا۔ یہ کھانا کھا لے، نہیں میں نہیں کھاؤں گا، نہیں یہ کام کر دے، نہیں میں نہیں کروں گا۔ تو کتنا برا وہ بچہ لگتا ہے جو اس طرح سے نہ کر دے اٹھ کے۔ تو چاہیے کہ ہم یہ امیجن کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے کھڑے ہیں، وہ ہم کو کچھ کہہ رہے ہیں تو ہماری تو جرت نہ ہو، ہم تو بھاگ کے وہ کام کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ہمیں کتنی خوشی ہو، جی یا رسول اللہ ہم آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ ایسے ہی ہو نا، ایسے ہونا چاہیے۔ اب حدیث سن کے ہمیں ایسی فیلنگ ہونی چاہیے کہ سمجھیں کہ یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہی کہہ رہے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج عام الفتح الى مکہ فی رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمیم فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب فقيل له بعد ذلك إن بعض الناس قد صام فقال أولئك العصاة أولئك العصاة رواہ مسلم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں مکہ فتح کرنے والے سال مکہ کے لیے مدینہ سے جب نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا۔ جب کرائے غمیم نامی جگہ پر پہنچے تو لوگوں نے بھی روزہ رکھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ منگوا کر اونچا کیا، یہاں تک کہ لوگوں نے اس پیالے کو دیکھ لیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پی لیا۔ بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ کچھ لوگوں نے ابھی بھی روزہ رکھا ہوا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ یعنی اتنی شدید گرمی ہو گئی کہ نڈھال ہونے لگ گئے لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کو افطار کر لیا، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو فوراً کے فوراً کیا کرنا چاہیے تھا؟ تمام لوگوں کو روزہ کھول لینا چاہیے تھا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول لیا ہے تو ہم بھی کھولیں گے۔ اس چیز میں زیادہ اجر اور ثواب تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنے میں زیادہ اجر اور ثواب تھا، اور آسان بات تھی اور فطرت کے قریب تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ آسانی دی ہوئی ہے، یہ ریلیکسیشن دی ہوئی ہے۔ یہ نہیں کہا کہ بے ہوش ہو رہے ہیں اور مرنے کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور جان نکل رہی ہے اور سخت تکلیف میں مبتلا ہے اور دوسرے بھی تکلیف میں ہماری وجہ سے مبتلا ہو جائیں، لیکن آپ نے روزہ نہیں توڑنا۔ نہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مریض کے لیے اور سنت سے پتہ چلتا ہے کہ جو نرسنگ مدر ہے وہ اور جو ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کے لیے روزے کی رخصت رکھی ہے۔ اور یہ ٹائم ایسا سخت وقت آ جانا کہ شدید گرمی کا وقت ہونا اور سفر میں ہے، تو پھر روزہ کھولنے میں کھول لیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پکڑ نہیں کرے گا، بلکہ یہ ایک رخصت تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اللہ کے حکم سے، اور لیکن لوگوں نے اس کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کیا، تو اس کے اوپر کیا ان کے اوپر بات پڑ گئی کہ وہ نافرمان ہے۔ تو یہ اصول بھی اپنی زندگی میں اپنا لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کا حکم دے وہ لے لیں
اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جائیں۔ جو عمل سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہ ہو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مردود ہے، یعنی ناقابل قبول ہے، رد کیا ہوا، ریجیکٹڈ۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس فیہ فہو رد، متفق علیہ۔ یہ روایت جو ہے مسلم اور بخاری نے لکھی ہے اپنی کتابوں میں، اور یہ بہت سارے راویوں سے یعنی نے بتائی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دین میں کوئی ایسا کام کیا جس کی بنیاد شریعت میں نہیں ہے، نہ قرآن سے پتہ چلے نہ سنت سے، وہ کام مردود ہے، چاہے وہ نیکی کا بھی ہو، چاہے وہ نیکی کا بھی ہو۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا وہ کرنے سے ثواب نہیں ملنے والا۔ پھر لوگ کہتے ہیں او جی اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گاڑی پہ نہیں چڑھے تھے تو آپ بھی، وہ تو گھوڑے کا اور اس کا سفر کرتے تھے، اونٹ کا، تو آپ بھی اسی پہ چڑھیں۔ آپ نے نہیں، دین کی بات ہو رہی ہے، دین دنیاوی معاملات کی بات نہیں ہو رہی، یعنی یہ کہ سواری اب ایکسٹرا یعنی گاڑیوں سے جہاز بن گئے، جہاز بحری جہاز ہیں تو ان سے فائدہ اٹھا سکتا ہے انسان، وہ چیزیں نہیں۔ دین میں نئی بات کریٹ کرنا، فیبریکیٹ کرنا، ذکر اذکار کے طریقے فرق نکال لینا، جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا، لائٹس آف کر کے اللہ کا ذکر کرنا، یہ حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام اس میں جلالہ ہے، لیکن یہ عبادت کا طریقہ، یہ ذکر کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ملتا، تو پھر اس کا اجر اور ثواب لکھا ہوا ہے نا، یہ فہو رد۔ کیونکہ یہ پتہ کیا ہوتا ہے کہ اگر آپ سنت کو چھوڑتے ہیں نا تو پھر پیر پھسلتا ہی جاتا ہے، پھر رک نہیں سکتا انسان، اور سنت ہاتھ میں نہیں رہتی، اور آپ ایک جنریشن گزرتی ہے تو دوسری جنریشن اس میں اور ایڈیشن کر کے اور دور چلی جاتی ہے، اس سے اگلی جنریشن اس سے بھی زیادہ دور چلی جاتی ہے، اور پھر تو دین کا تو حال خراب ہو جانا تھا نا۔ اب آپ یہود و نصارہ کو دیکھیں، ان کا کیا حال ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں انسانی کوشش کو شامل کر دیا، ایک عام انسان کی باتوں کو، عام انسان کی خواہشات کو، عام انسان کی سوچ کو شامل کر دیا، اللہ کا دین بدل دیا۔ جو رسولوں کی پیروی کرنی تھی جن باتوں میں، اس کو چھوڑ کے اپنی مرضیاں بیچ میں ڈال دیں، تو دین کا حلیہ بگڑ گیا، اور دین کیا ہوا، اللہ کی نظر میں کیا ہوا، رد ہو گیا، ریجیکٹڈ ہو گیا، نہیں ہے وہ چاہیے وہ دین جس میں آپ نے اپنی باتیں ڈال دی ہیں۔ اور جب انسان اپنی باتیں ڈالتا ہے تو دین مشکل ہو جاتا ہے، بہت مشکل ہو جاتا ہے، پھر وہ قابل نہیں رہتا عمل کے، اور لوگ پھر اس سے بغاوت کرتے ہیں۔ ہمارا دین تو اتنا آسان ہے میری پیاری بہنوں، اس وقت یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ اس نے دین چھوڑ دیا، اس نے دین چھوڑ دیا، کیوں چھوڑ دیا؟ کیونکہ ان کو اصل دین کا پتہ ہی کوئی نہیں، انہوں نے اصل دین کو کھوجا ہی نہیں، جانا ہی نہیں، اوپری باتیں ادھر سے سنی ادھر سے سنی۔ جو مستشرقین یا یہ لوگ کچھ خاص مسئلے اٹھا دیتے ہیں، اور اس کا بھی بیک گراؤنڈ نہیں پتہ ہوتا جوانوں کو یا اس بندے کو جس نے دین کو چھوڑا ہوتا ہے، تو وہ علم کے بغیر، اصل دین کو جانے بغیر، لوگوں کے کلچر ملا ہوا جو دین ہے اس کو دیکھ کر دین سے بدک جاتے ہیں، اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ اصل دین کتنا پریکٹیکل، کتنا آسان، کتنا خوبصورت ہے، اور ہر چیز کے پیچھے ایک حکمت ہے۔ تو یہ جو لوگ بھی دین کے بیچ میں کوئی نئی بات ایڈ کرتے ہیں، ان کے سر پہ دیکھ لیں کہ کتنا بوجھ آتا ہے، کتنا بوجھ آتا ہے، کیسے جواب دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کہ دین کا یہ حشر جو بگاڑا ہے یا اس طرح کا کر دیا کہ فطرت کے خلاف ہو گیا ہے، اور لوگ اس کو کرنے کے قابل نہیں، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ دین ہے۔ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ یعنی اللہ کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نام لے کر کہتے ہیں نا کہ یہ بھی دین کا حصہ، یہ کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتھارٹی کو استعمال کرتے ہوئے وہ بندہ، ایک عام بندہ کوئی بات کہہ دے دین کے بارے میں اور وہ رائج ہو جائے، تو سوچیں کہ وہ بندہ اللہ کے سامنے کیا جواب دے گا، کس طرح ہٹے گا میدان حشر میں سے۔
بہت بڑی ذمہ داری ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ جو ہم فارورڈ کرتے ہیں نا واٹس ایپ کے اوپر میسیجز بھی، اگر ہمیں پتہ چل جائے نا کہ اس کا حساب کتاب کتنا بڑا ہے تو ہمارے ہاتھ اس کو فارورڈ کرنے سے پہلے کانپیں اور ہم غور فکر کریں، اور اگر دیکھیں کہ اس میں کوئی ایسی چیز ہے جس کا علم مجھے نہیں ہے کہ اوتھینٹک ہے یا نہیں ہے تو میں اس کو ڈیلیٹ کر دوں، وہ زیادہ بہتر ہے، کیونکہ میرے پہ ذمہ داری نہیں ہے کہ میں نے اس کو ضرور آگے پہنچانا ہے۔ میں یہ اپنے کندھوں پہ اتنا بڑا بوجھ نہیں اٹھا سکتی، اس لیے میں ڈیلیٹ کر دیتی ہوں، یہ زیادہ اچھی بات ہے بجائے اس کے کہ میں انکنفرمڈ باتیں آگے پھیلا دوں اور اس کا بوجھ جو ہے وہ میرے کندھوں پہ آ جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر رکھے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہمیں جمع کر رکھے اللہ تعالیٰ، تاکہ ہمارا ہر عمل قابل ثواب ہو جائے، ہم ہر وہ چیز کریں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کرنے کے لیے کہی ہے، اور ہر اس چیز سے بچیں جس سے روکا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے تمام اعمال کو نیک کر دے۔ اللہم اجعل عملی کلہ صالحا ولوجہک خالصا ولا تجعل فیہ لأحد شیئا، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔